1973 کے آئین کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم نے 1973 کے آئین کی جو اسلامی دفعات اس میں شامل کی گئی ہیں ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو جیسے ہم نے دیکھا تھا 1973 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیے کے طور پر شامل کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جتنے آئین تھے ان میں بھی اس کو شامل کیا گیا۔ تو اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، جیسے قرارداد مقاصد میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا مالک ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، اور پاکستان کے عوام اقتدار اعلیٰ کو مقدس امانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے ان اختیارات کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ کا مالک قرار دیا گیا۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں سرکاری مذہب ہے۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، پاکستان کا سرکاری مذہب جو ہے وہ اسلام کو قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں ہے، جو پہلے 2 آئین تھے ان میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کا نام یعنی ملک کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے صدر اور وزیر اعظم۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس آئین کے تحت یہ لازمی قرار دیا گیا تھا کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو اپنے عہدوں کا حلف اٹھانا ہے اس وقت اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ توحید اور ختم نبوت پر مکمل ایمان رکھتے ہیں اور اسلامی نظریے کے تحفظ کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کی تعریف۔ 1973 کے آئین میں ہی پہلی دفعہ مسلمان کی تعریف کی گئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ مسلمان کیا تعریف کی گئی، کون ہوگا کہ جس کی روح سے توحید، رسالت، قیامت اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہی فرد مسلمان ہوگا جو تمام عقائد پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اللہ تعالیٰ کا تسلیم کرے گا تو وہ مسلمان ہوگا۔ مسلمان کی اس تعریف کی روح سے جو قادیانی تھے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم 6ویں نمبر پر دیکھ رہے ہیں اسلامی قانون سازی ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں موجودہ ان سب کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا، اور کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا آئندہ جو اسلام کی تعلیمات سے متصادم ہو، ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی اصول ہے 7ویں نمبر پہ۔ اسلامی اصول میں اس میں یہ وضاحت کی گئی تھی کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستان کے عوام جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایسی جو ہے وہ اب پاکستان میں ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں گی کہ پاکستان کے عوام اسلامی تعلیمات کے مطابق، اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ اس 8ویں نمبر پہ ہے اسلامی طرز زندگی، یعنی مسلمان جو ہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں پاکستان میں رہتے ہوئے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں 9ویں نمبر پہ ہے اسلامی تعلیمات، کہ اس میں یہ بھی آئین میں کہا گیا تھا کہ قرآن پاک اور اسلامیت کی تعلیم جو ہے ان کو لازمی قرار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تمام جگہ پر اسلامیات کو اور قرآن پاک کو لازمی ان کی تعلیم دی جائے گی تمام اسکولوں میں اور تمام تعلیمی اداروں میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سماجی برائیوں کا خاتمہ ہے کہ جتنی بھی سماجی برائیاں ہیں ان کا معاشرے سے کلا کما کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جیسے عصمت فروشی ہے، جوا، غیر اخلاقی لٹریچر وغیرہ کی اشاعت اور ان کی فروخت پر پابندی لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ شراب نوشی پر بھی پابندی ہوگی، لیکن جو غیر مسلم جو ہیں ان کے وہ اپنے کسی خاص مذہبی مواقع کے علاوہ وہ شراب نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو یہ تھا کہ اپنے جو ان کے تہوار ہوں گے ان میں وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام حالات میں وہ اس کا شراب نوشی پر پابندی ہوگی، ٹھیک ہے۔ نیز اس کے علاوہ ملکی معیشت کو سود سے پاک کرنے کا بندوبست کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے دیکھا کہ معاشرے سے سماجی برائیوں کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 11 نمبر پر ہم دیکھ رہے ہیں اسلامی ادارے ہے کہ زکوٰۃ اور عشر کا نظام چونکہ پاکستان میں قائم کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو اس کے لیے مختلف ادارے قائم کیے گئے، اور اس کے علاوہ اوقاف اور مساجد کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے
بندوبست کیا جائے گا، اور اس کے لیے رہنما اصول جو تھے وہ آئین میں درج کر دیے گئے تھے کہ کس طرح سے ان اداروں کا سارا نظام جو ہے وہ چلایا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے عربی کی تعلیم، یعنی عربی سیکھنے اور اس کے تعلیم دینے کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ یہ مطلب سہولتیں فراہم کی جائیں گی عربی تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ قرآن پاک کی صحیح طباعت ہے، یعنی غلطیوں سے پاک اس کی اشاعت ہونی چاہیے، اور بالکل صحیح اور جس طرح سے قرآن پاک ہے اسی طرح سے منوعاً اس کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم اگلا پوائنٹ دیکھ رہے ہیں، اسلامی نظریے کا تحفظ ہے، کہ آئین کی روح سے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں، جیسے صدر ہے، وزیر اعظم ہیں، اور دیگر جتنے عہدیدار ہیں، پارلیمنٹ کے ممبر، صوبائی اسمبلیوں کے گورنر، وزیر اعلیٰ، یہ سب جب اپنا حلف اٹھائیں گے تو اس وقت یہ وعدہ کریں گے، عہد کریں گے کہ وہ اسلامی نظریے کے تحفظ کے لیے مکمل جدوجہد کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اسلامی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا، اس کے تحفظ کے لیے مکمل اقدامات کیے جائیں گے، تمام سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 15 نمبر پہ ہم دیکھ رہے ہیں اتحاد عالم اسلامی ہے، کہ تمام، چونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ علامہ اقبال کا جو انہوں نے، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا تصور پیش کیا، ان کے پیش نظر اتحاد عالم اسلامی بھی تھا۔ تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم نے اپنے پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل کی گئی تھی کہ جتنے بھی مسلم دنیا کے ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے جائیں گے، کیونکہ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر بنا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی جتنے بھی تنازعات ہوں گے ان کو امن کے ذریعے سے پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا۔ بین الاقوامی امن اور سلامتی کے قیام کے لیے پاکستان ہمیشہ کوششیں کرتا رہے گا۔ آخری پوائنٹ جو ہے ہمارا 16واں اسلامی دفعات کے حوالے سے، وہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے ہم نے اس میں پڑھا کہ جتنے بھی مروجہ قوانین ہیں اور جو آئندہ قوانین بنائے جائیں گے ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جائے گا۔ تو یہ کام کون کرے گا؟ یہ اسلامی نظریاتی کونسل جو تھی وہ قائم کی گئی تھی، اس کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ اس کے اراکین کتنے ہوں گے؟ ان کی تعداد جو ہے وہ 8 سے 20 تک مقرر کی گئی تھی، یعنی کم از کم 8 سے لے کر 20 تک اراکین ہونے چاہیے اس کے ممبرز، اور وہ جو ہیں اسلامی فقہ کے ماہر ہوں گے، معیشت اور سیاست کے ماہرین ہوں گے۔ جتنے بھی قوانین ملک میں بنائے جائیں گے اس میں وہ صدر کو، قانون ساز اداروں کو ان کی رہنمائی کریں گے کہ ان قوانین کو کس طرح سے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے، اور جو اس وقت رائج قوانین ہیں ان کو کس طرح سے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم نے دیکھی 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات۔